میں بچوں کی خاطر کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ پشاور سے مہمان آئے تو رات ہو گئی۔ مالکن نے کہا کہ مہمانوں کے ساتھ کار پر چلی جاؤ، تمہیں گھر اتار دیں گے۔ میں بچوں کی پریشانی کا سوچ کر کار میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک ویران جگہ پر مکان کے سامنے کار روکی اور کہا اندر سے سامان اٹھا لاؤ۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، میری دنیا برباد ہو گئی۔ میرے ابا گاؤں میں گھوم پھر کر سودا بیچا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر جا کر مال لاتے۔ چونکہ ابا بااخلاق تھے، اس لیے ان کا مال جلدی اچھے داموں بک جاتا تھا۔ اس بار شہر گئے تو واپسی پر مال کے ساتھ ایک نوجوان کو بھی لے آئے۔ بتایا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ حادثے میں ناصر کے ماں باپ دونوں جاں بحق ہو گئے۔ اس ننھے بچے کی زندگی تھی کہ یہ بچ گیا، جسے کسی نے گود لے لیا۔ 5 سال تک یہ بچہ انہی مہربان میاں بیوی کے پاس رہا۔ ایک روز میاں جی ایک ویگن کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے اور رونے دھونے کو بیوی اکیلی رہ گئی۔ اب ناصر ہی اس غریب بیوہ کا سہارا تھا، لیکن وہ غریبی کے باعث اسے تعلیم مڈل تک ہی دلا سکی۔ جب ناصر 14 برس کا ہو گیا تو مہربان پالنے والی خاتون، جس کو وہ ماں جی پکارتا تھا، اسے چھوڑ کر چل بسی۔ اب ناصر کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ اس نے محلے کے ایک سردار جی کی دکان پر ملازمت کر لی، جو اس کے حالات جانتا تھا۔ اسی کے پاس رہتا اور کھانا بھی اسی کے گھر کھاتا تھا۔ سردار جی کی ایک بیٹی تھی چندو۔ وہ بڑی تیز ترار اور چلتی پرزہ تھی۔ خوبصورت تو تھی، لیکن اس کے لچھن اچھے نہیں تھے۔ چندو کا محلے کے ایک آوارہ لڑکے سے یارانہ تھا، جس سے وہ چھپ چھپ کر ملتی تھی، جس کا ناصر کے سوا کسی کو علم نہ تھا، کیونکہ وہ ملاقاتوں کے لیے ناصر کی مدد لیا کرتی تھی۔ یہ کمسن لڑکا بھلا اپنے مالک کی بیٹی کا کہنا کیوں نہ مانتا، کیونکہ چندو اس کو دھمکاتی، اگر تم نے میرا یہ خط غلام عباس تک نہ پہنچایا تو میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تم کو ابا کی دکان سے ہی نہیں، اپنے گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ ناصر بیچارے کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ تھا، وہ کہاں جاتا؟ بس چندو اسے عباس سے رابطے اور خط و کتابت کے لیے استعمال کرتی رہی۔ وہ ڈرتا بھی تھا، اگر سردار جی کو علم ہو گیا تو وہ اس کی جان لے لیں گے، لیکن پھر پیٹ کی بھوک آڑے آ جاتی۔ چندو کی ماں مر چکی تھی، گھر میں اس کی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ناصر کو کھانا چندو ہی پکا کر دیا کرتی تھی، ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ آخر ایک دن وہ منحوس گھڑی آ ہی گئی جب چندو نے جو خط عباس کو پہنچانے کے لیے ناصر کو دیا تھا، وہ کسی طرح سردار جی کے ہاتھ آ گیا۔ تبھی انہوں نے اسے خوب مارا اور کھڑے کھڑے نکال دیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا، ابا مال خریدنے سردار جی کی دکان پر پہنچے تھے۔ اسی وقت سردار جی ناصر کی پٹائی کر رہے تھے۔ ابا نے اس کو ان سے چھڑایا اور وہ بری طرح رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ نکالو سردار جی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گا۔ اس کے بلکنے اور منتیں کرنے پر ابا کو رحم آ گیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لڑکا بذات خود برا نہیں، مگر چندو چنڈال کے دباؤ میں آ کر اس کا کہا ماننے پر مجبور تھا۔ بہرحال ابا کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ انہوں نے اس روتے دھوتے لڑکے کو ہمراہ لیا اور گھر آ گئے۔ میں فاضل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچھی صورت تھی، مگر اعتماد کی کمی تھی، سہما سہما اور کم گو۔ میری طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بیٹی اس کا کوئی نہیں ہے، یہ اب ہمارے گھر میں رہے گا اور کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ میں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے، اس کا خیال رکھنا اور روٹی وقت پر دینا۔ ناصر مجھ کو پہلی نظر میں اچھا لگا۔ میں واقعی اس کا خیال رکھنے لگی اور کھانا بھی اسے وقت پر دینے لگی۔ جس طرح ابا اس کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آتے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا باپ اس نوجوان کو بیٹا نہیں بلکہ داماد بنانے کے لیے لایا ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ابا نے اس کام میں دیر نہ کی اور 2 ماہ بعد ہی میرا نکاح ناصر سے کر دیا، کیونکہ ان کو میری بہت فکر تھی۔ میں بن ماں کی بچی تھی اور ماں ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو بیٹیوں کے رشتے ناطے کرنے میں اولین کردار ادا کرتی ہے۔ یہ فرض اب ابا کے کندھوں پر تھا، سو انہوں نے گھر میں کسی کہانی کے جنم لینے سے پہلے ہی ہم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ ابا کا خیال درست تھا، ناصر اچھا لڑکا تھا، وہ 8ویں پاس تھا۔ ابا نے اس کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا تاکہ میٹرک کر لے۔ ان کا خیال تھا کہ میٹرک کر لے گا تو کسی اسکول میں ٹیچر ہو جائے گا یا کوئی دوسری چھوٹی موٹی سرکاری نوکری پر لگ جائے گا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد ٹائپنگ بھی سیکھ لی، لیکن نوکری نہ ملی۔ پرائیویٹ اداروں میں بھی عارضی کام مل جاتا اور 4 پیسے کما لیتا اور کبھی فارغ گھر بیٹھ رہتا۔ یوں ہمارے گھر کبھی افاقہ اور کبھی فاقہ ہوتا۔ تب ابا ہمارا خرچہ برداشت کرتے تھے۔ میرے والد کو حج پر جانے کا بہت ارمان تھا، انہوں نے اس کے لیے کافی رقم جوڑ لی۔ تب ایک دن آیا کہ ان کی مراد بر آئی اور وہ حج پر چلے گئے، لیکن خدا کی مرضی کہ حج کے دوران مکہ معظمہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ ہم کو تو بس انہی کا آسرا تھا، سو ختم ہوا۔
اب ابا کے بغیر ہماری معاشی زندگی کٹی پتنگ کی طرح غیر یقینی حالات میں ادھر ادھر ڈولنے لگی۔ ناصر کو کام نہ ملتا تو نوبت فاقوں تک آ جاتی۔ پڑوسی اچھے تھے اور ہمارے حالات جانتے تھے، ابا کے لحاظ سے وہ مدد کرتے تھے۔ اپنے رشتہ دار ایسے موقعوں پر کنی کترا جاتے ہیں، وہ تو پھر پڑوسی تھے۔ کوئی کب تک غربت میں کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ ہمارے 2 بچے ہو چکے تھے، اپنی تکلیف تو سہ لی جاتی ہے مگر معصوم بچوں کی تکلیف نہ سہی جاتی تھی۔ گاؤں میں عورتوں کا لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی کام مل جائے گا۔ ہم شہر آ گئے، کرائے کا مکان تو مل گیا مگر ہر ماہ کرایہ ادا کرنا مشکل امر تھا۔ ناصر نے ایک ٹھیکیدار کے پاس ملازمت اختیار کر لی مگر تنخواہ کم تھی، لہٰذا کھانے پینے کے ساتھ کرایہ ادا کرنا محال ہوا تو میں نے کوٹھیوں میں کام کرنے کی ٹھان لی۔ ناصر سے اجازت لی اور کام ڈھونڈنے نکلی۔ ایک ایک کوٹھی کا گیٹ بجا کر پوچھتی کہ کام والی چاہیے۔ بدقسمتی کہ ہر بنگلے سے یہی جواب ملا، ابھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ملازمہ موجود ہے۔ ایک روز ایسے ہی میں کام تلاش کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی اور ایک کوٹھی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے گیٹ کھولا اور پوچھا، کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کام چاہیے۔ وہ عورت اس گھر کی ملازمہ تھی۔ ابھی میں ملازمہ سے بات کر رہی تھی کہ ایک شخص گیٹ پر پہنچ گیا۔ عورت نے ادب سے سلام کیا اور ان کو راستہ دیا۔ یہ کون ہے، کیا کہتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ ضرورت مند ہے اور کام کا پوچھ رہی ہے، ملازمہ نے ان کو جواب دیا۔ اچھا، اس کو اندر لے آؤ۔ وہ مجھے اندر لے گئی اور برآمدے میں پڑی کرسی پر بٹھا دیا۔ کہنے لگیں، ابھی ابراہیم صاحب اور ان کی بیگم آ رہے ہیں، یہ ہمارے خان کے رشتہ دار ہیں، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک کار گیٹ پر رکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، گھر کے اندر آ گئے، جن کا پرتپاک استقبال مالک مکان نے آگے بڑھ کر کیا۔ ملازمہ نے میرا تعارف آنے والی خاتون سے کروایا، جو لباس اور زیورات سے بہت امیر نظر آ رہی تھی۔ ملازمہ نے مجھے عورت کے بارے میں بتایا کہ ہمارے خان کی خالہ کی بیٹی ہے، ان کو سارے دن کے لیے ملازمہ چاہیے۔ اس پر میں نے کہا کہ میں صبح سے شام 4 بجے تک کام کر سکتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھ کو گھر پر اپنے بچوں کو دیکھنا ہوگا اور ان کا کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوگا۔ خاتون، جس کا نام زرینہ تھا، کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم شام کو 4 بجے چھٹی کر جانا۔ تنخواہ کیا لوگی؟ جو آپ دے دیں گی۔ ٹھیک ہے، 30,000 روپیہ ماہانہ دوں گی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اتنی رقم تو دفتروں میں کام کرنے والوں کو ملتی ہے۔ خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھیں اور دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے کہا، منظور ہے بی بی صاحبہ، آپ اپنا گھر دکھا دیں، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد شوہر کے ساتھ باہر نکلی اور کہنے لگی، چلو گاڑی میں بیٹھو اور میرا گھر دیکھ لو۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 20 منٹ کے فاصلے پر ان کا گھر تھا، بڑا شاندار بنگلہ، اعلیٰ فرنیچر، اور بھی ملازم تھے۔ بہرحال میں نے اچھی طرح راستہ دھیان میں رکھا۔ سیدھی سڑک تھی اور ایک جگہ بڑا پارک آتا تھا، اسی کے پاس ان کا گھر تھا۔ پہلی ہی بار مجھ کو راستہ یاد ہو گیا۔ اس روز تو میں نے کام سے معذرت کی، کیونکہ ناصر کو بتانا ضروری تھا۔ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے میں گھر آ گئی۔ بیگم بہت اچھی اور مہربان تھی، سخی اتنی کہ پھل فروٹ اور بچا ہوا اتنا کھانا روز شام کو دے دیتی کہ مجھے، میرے بچوں اور شوہر کو پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بھی بچ رہتا، جو میں اپنی پڑوسن کو دے دیا کرتی تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ اس خاتون نے ایک روز کہا کہ ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم کل جلدی آ جانا۔ میں وقت سے 1 گھنٹہ قبل ہی صبح کام پر پہنچ گئی۔ یہ لوگ پشاور سے آئے تھے اور خان صاحب کے دوست تھے۔ ان کے ساتھ کوئی عورت نہ تھی، یہ 2 مرد حضرات ہی تھے۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو شام کافی گہری ہو گئی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ میں نے بیگم کو کہا کہ اب مجھ کو جانے دیں، پیدل گھر جانے میں گھنٹہ لگ جائے گا، برتن میں صبح آ کر دھو لوں گی۔ وہ کہنے لگی، اکیلا، اگر تم برا نہ مانو تو میرے مہمانوں کے ساتھ کار پر چلی جاؤ، جو تم کو تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ یہ میرے بھائی ولید خان کے گھر جا رہے ہیں، جہاں تمہارا گھر بھی قریب ہے، چلتے چلتے تو تم کو رات ہو جائے گی۔ میں نے سوچا، یہ تو میری بیگم اور صاحب کے واقف لوگ ہیں اور جا بھی اسی طرف رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ بیگم نے مجھ کو کچھ روپے بطور انعام دیے اور ان لوگوں کی کار میں چڑھ بیٹھی۔ گاڑی میں اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی، راستے کے بارے میں غور نہ کیا۔ جب احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، کھڑکی سے دیکھا تو کار کسی اور راستے پر جا رہی تھی۔ یہ لوگ ادھر نہیں جا رہے تھے جدھر میرا گھر تھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہمیں کچھ سامان اٹھانا ہے جو ولید خان کو پہنچانا ہے۔ سامان اٹھا لیں تو اس طرف جائیں گے۔
جدھر تمہارا اور ولید خان کا گھر ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ پچھلی مرتبہ پچھتانے لگی کہ کیوں ناحق ان کی گاڑی میں بیٹھی، اس سے تو اچھا تھا پیدل چلی جاتی۔ اب ناصر بھی پریشان ہو رہا ہوگا، کیا کرتی؟ یہ صاحب لوگ تھے، مجبوراً خاموش ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد ایک ویران سی جگہ پر ایک مکان کے سامنے انہوں نے گاڑی روکی۔ مجھے کہا گاڑی سے اتر آؤ، کچھ سامان گھر سے اٹھا کر گاڑی میں رکھنا ہے، وہ رکھوا لو۔ میں گاڑی سے اتری اور ان کے حکم کی تعمیل کی۔ ان کے ساتھ آنے کی غلطی پر خود کو کوستی اور ڈرتی ہوئی مکان میں داخل ہوئی تو جیسے میری بربادی میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ مکان کے اندر کافی بند ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا یہ ڈبے گاڑی کی ڈگی میں رکھنے ہیں۔ میں ایک ڈبے کی طرف بڑھی تو اچانک ہی ان میں سے ایک نے مجھے قابو کر کے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ مجھے چکر آیا اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر نہیں معلوم سفر کیسے کٹا اور یہ مجھے کہاں سے کہاں لے آئے۔ یہ ایک اجنبی علاقہ تھا، جس مقام پر میں تھی وہاں مجھ سی اور بھی تھیں، معصوم بچے بھی تھے جن کی بجھی ہوئی صورتیں دیکھ کر تمہیں اپنا دکھ بھول گئی۔ میں نے 2 چھوٹے لڑکوں کو گود میں بٹھایا تو وہ میرے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگے۔ مجھ کو اپنے بچے یاد آ رہے تھے جن سے ناگہانی بچھڑ گئی تھی۔ یہاں ہم سب قیدی تھے اور نگران بہت سنگ دل تھے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر قیدی عورتوں اور مظلوم بچوں کی جان جاتی تھی۔ کھانا ایسا دیتے کہ ایک دن کھانے کے بعد کئی دن تک پھر کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سالن دمبے کی چربی میں تیار کیا جاتا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے تھے۔ کچھ دن تک علم نہ ہو سکا کہ ہم کو کیوں اور کہاں رکھا گیا ہے۔ ایک روز ایک شخص کے منہ سے قلعہ جانی خیل کا نام سنا کہ سب کو وہاں لے جائیں گے جہاں ہم جیسوں کی فروخت کے لیے منڈی لگتی ہے، اور خریدنے کو آنے والے اپنے اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر انسانوں کو خرید کر لے جاتے تھے۔ جس روز ہمیں انہوں نے قلعہ جانی خیل لے کر جانا تھا، شنید ہوئی کہ ریڈ ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا جانے کا منصوبہ کینسل کر دیا گیا۔ اگلے دن سرگنا آیا اور مجھے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ وہ مجھے کہیں فروخت کرنے نہیں بلکہ اپنے گھر لے گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور بچہ بیمار تھا۔ ان کو ایک خدمت گار کی ضرورت تھی۔ اس کا گھر کہیں پہاڑی گاؤں میں تھا۔ میں نے اچھی دیکھ بھال اور خدمت گزاری کی تو سرگنے کی عورت خوش ہو گئی۔ اس نے ایک روز میرا حال پوچھا۔ آج جو ہمدردی کی تو میں نے اپنا دکھ اس کو بتایا۔ اس کا بچہ جو بیماری سے مرتے مرتے بچا تھا وہ مجھ سے بہت ہل گیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی اپنے اس بچے کے صدقے تم مجھے واپس وہاں نہ بھیجنا جہاں سے بلایا ہے۔ اس کو رحم آ گیا، کہنے لگی ٹھیک ہے نہیں بھیجوں گی، مگر تم بھی دھوکہ نہ دینا اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ میرے خان کا غصہ بڑے غضب کا ہے، وہ تم کو ہی نہیں مجھ کو بھی معاف نہ کرے گا۔ انہی دنوں ان کے عزیزوں میں شادی تھی جو پشاور میں رہتے تھے۔ اس نے شوہر سے کہا کہ اس کو ہم اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں کیونکہ ہمارا بچہ اس سے ہلا ہوا ہے، یہ نہ ہوگی تو مجھ کو بہت پریشانی ہوگی۔ وہ راضی نہ ہوا، مگر جب وہ جانے لگے تو بچہ مجھ سے لپٹ گیا، بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تب عورت نے منت کی کہ تم اس کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ خان میں وعدہ کرتی ہوں اس کی سخت نگرانی کروں گی۔ 2-3 روز کی تو بات ہے۔ اپنے بچے کی وجہ سے خان نے جانے کیسے مجھ کو بیوی کے ساتھ پشاور جانے کی بیوی سے کہا خیال رکھنا وہاں یہ کسی سے فالتو کلام نہ کرے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، اور مجھے تاکید کی کہ خیال کرنا، میرے ساتھ بددیانتی مت کرنا ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے یقین دلایا کہ میں نہ تو بھاگوں گی اور نہ وہاں کسی سے کلام کروں گی۔ پشاور میں جہاں ٹھہرے تھے یہ جگہ بس اڈے سے زیادہ دور نہ تھی۔ یہاں بھی خان کے کچھ لوگ میری نگرانی کر رہے تھے۔ کئی بار خیال آیا کہ موقع پھر نہ ملے گا، یہاں سے نکل بھاگوں۔ پھر ان عورتوں کے قصے یاد آ گئے جو نکل بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئی تھیں اور ان کی چیخیں پہاڑوں نے سنی تھیں۔ ان عورتوں کے پاؤں بھی داغے گئے تھے۔ ان لوگوں کے جنگل سے نکل بھاگنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آنگن میں شامیانہ لگا تھا اور خواتین وہاں رخصتی کی تقریب سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ میں مالکن کے بچے کو سینے سے لگائے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے دل سے ہوک اٹھی، سوچا کہ اور کا بچہ میرے کلیجے سے لگا ہے اور میرے اپنے بچے ماں سے دور جانے کس حال میں ہیں۔ مجھے اپنے بچوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ ماں کو یاد کر کے رو رہے ہوں۔ شاید وہ راتوں کو اٹھ کر مجھ کو صحن میں ڈھونڈتے ہوں گے۔ تبھی میں تڑپ اٹھی اور یہ موقع میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ تبھی اندر سے ممتا نے میری غیرت کو ایڑی لگائی، بچے پر الوداعی نظر ڈال کر دلان میں نکل گئی جس کے آگے شامیانہ تنا ہوا تھا۔ دبے قدموں عقبی دیوار تک گئی،
جس کے ساتھ چارپائی لگی ہوئی تھی۔ اس پر پاؤں رکھ کر میں ساتھ والے گھر میں کود گئی۔ ڈر تھا کہ اس گھر والے آدھی رات کو کہیں چور چور کا شور نہ مچا دیں، تب میرا کیا انجام ہوگا۔ مگر ماں کی ممتا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس وقت میرے بچوں کے چہرے میرے سامنے تھے۔ تبھی ماؤں کو کبھی کبھی انجام سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے، ورنہ مار کے سر نہیں ہوتے۔ پرلی طرف کودنے سے مجھے چوٹ آئی تھوڑی سی، آواز بھی ہوئی، مگر اتنی نہیں کہ شادی والے گھر میں یہ آواز کوئی سن پاتا۔ جس گھر میں کودی تھی وہاں ایک عورت صحن میں مصلی بچھائے سجدہ ریز تھی۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ شادی والے گھر سے روشنیاں ان کے آنگن میں پڑ رہی تھیں۔ اس نے آواز دی، کون ہو؟ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اماں مجھے پناہ دو، شور نہ کرو ورنہ میں سخت مصیبت میں آ جاؤں گی۔ اس نے اپنے پاس رکھی ٹارچ روشن کی اور میرے چہرے پر روشنی پڑتے ہی پہچان گئی۔ اس نے مجھ کو اپنے گھر کے چوبارے سے برابر والے گھر کے صحن میں خان کے بچے کو کھلاتے دیکھا تھا۔ بولی، تم ان کی ملازمہ ہو؟ بچے کی آیا ہو؟ میں نے کہا ہاں، مگر اس وقت میری زندگی شدید خطرے میں ہے۔ وہ مجھ کو کمرے کے اندر لے گئی۔ تب اس نے مختصراً میں نے اس کو بتایا کہ جس مہمان عورت کے ساتھ یہاں آئی ہوں اس کے خامد نے مجھ کو اغوا کیا تھا۔ میرے بچے میرے بغیر بدحال اور شوہر بیچارہ جانے کس حال میں ہوگا۔ مجھے یہاں سے سلامت نکل جانے کا موقع دو۔ اس نے مجھے کپڑے دیے، بولی یہ پہن لو اور چادر میں خود کو لپیٹ کر پھو پھٹنے سے قبل نکل جاؤ۔ گلی سے سڑک پر نکلو گی تو آگے ہی تھوڑی دور بس اڈا ہے، وہاں سے کوئی بس پکڑ لینا۔ یہ لو روپے، لیکن منہ اندھیرے نکل جاؤ میرے گھر کے پچھلے دروازے سے۔ اب مزید یہاں مت رکو ورنہ پکڑی جاؤ گی۔ اگر راستے میں پکڑی جاؤ تو میرا نام مت لینا، ہم ان لوگوں سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے، چادر لپیٹی اور اسی وقت ان کے عقبی دروازے سے گلی میں نکل کر گلیوں میں سڑک پر آ گئی۔ آگے ایک رکشے والا شاید اڈے ہی کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر رکشہ روکا تو میں نے کہا مجھے بس اڈے پر پہنچا دو، لاہور جانا ہے۔ اس نے مجھے بس اڈے پر پہنچا دیا، ٹکٹ بھی لے کر دی اور لاری اڈا پر بٹھا کر چلا گیا۔ وہ کوئی شریف آدمی تھا۔ گھر پہنچی تو لگا ایک بڑی قید سے نجات پا کر جنت کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں۔ خوشی کے آنسو گراتے ہوئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، مگر یہ کیا کہ در کھلا تھا۔ آنگن میں دھول اڑ رہی تھی، ناصر تھا نہ بچے۔ صحن میں چارپائی پڑی تھی اور ایک بوڑھا آدمی اس پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ ایک کونے میں بچوں کے کچھ ٹوٹے پھوٹے کھلونے پڑے تھے۔ میں نے کلیجہ تھام لیا اور بوڑھے سے پوچھا، بابا جی اس مکان میں ناصر اور بچے رہتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کہنے لگا، معلوم نہیں، میں تو کرایہ دار ہوں۔ محلے والے کہتے ہیں اس کی بیوی گم ہو گئی تو وہ نا امید ہو کر بچوں کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے۔ ساتھ والی ہمسائی کے گھر گئی۔ اس نے بتایا کہ بچے تم کو یاد کر کے روتے تھے اور ناصر ان کو دیکھ کر تڑپتا تھا۔ وہ کسی کو بتا کر نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ جن کی خاطر جان پر کھیل کر یہاں پہنچی ان کی صورتیں بھی دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ اسی پڑوسن سے کچھ رقم لی اور اپنے والد کے گھر آئی۔ وہاں تالا پڑا تھا، ناصر ادھر بھی نہیں آیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو ہمارے حالات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اسی غم میں ایسی بیمار پڑی کہ موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی نظر آنے لگی۔ اپنے گاؤں کے خدا ترس لوگوں نے سہارا دیا، میرا علاج کرایا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے شوہر سے بے وفائی کی ہے، اسی وجہ سے وہ بچے لے کر کہیں چلا گیا ہے۔ اب جب اصل حالات ان کو بتائے تو انہیں مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ انہوں نے بھی کوشش کی مگر ناصر اور بچوں کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ کتنے برس گزر گئے ناصر اور بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے۔ اب تو قدم بھی تھک چکے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کہاں ڈھونڈوں۔ روح میں جو جدائی کے درد کا جہنم دہکا ہے، اس کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑتی اور آنسو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ناصر نے یہی سمجھا کہ میں کسی کے ساتھ چلی گئی ہوں، بچے چھوڑ کر بھاگ گئی ہوں، اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، تبھی اس نے پلٹ کر خبر نہیں لی۔ ہمارے ارد گرد جنم لیتی ایسی ہی رنگین و سنگین سٹوریاں پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل گڈ سٹوری کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ سٹوریاں براہ راست ملتی رہیں اور آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ۔